السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ سر، آپ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے سر؟ الحمد للہ. جی ہم لوگ جو ہے تھرڈ پارٹ اہل خدمات شرعیہ کا شروع کر چکے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اذان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور اذان کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا. اذان کے جو الفاظ ہے ان کے معنی کیا ہے، یہ بات بتائی گئی تھی. میری آواز کلیئر آ رہی نا؟ جی سر آ رہی. جی سر الحمدللہ. جی اس کے بعد اذان کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث ہے وہ بتائے گئے تھے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ قیامت کے دن اذان دینے والے کے لیے جہاں تک آواز پہنچی وہاں تک کا ذرہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اذان کہنے والے کے حق میں گواہی دے گا. اور اذان دینے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ قرآن اندازی کریں گے، قرآن ڈالیں گے. اس طرح جو ہے اہمیت بتلائی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے ہم اذان ہونے کے بعد طہارت کے مسائل پہ آئے تھے، اور طہارت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ طہارت جو ہے پاکیزہ رہنا، یہ طہارت کہلاتا ہے. اور طہارت جو ہے ایمان کا پارٹ ہے، حصہ ہے، آدھا حصہ ہے. آدھا ایمان پاکیزہ رہنا ہی ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ طہارت اور پاکیزہ رہنے کی کتنی اہمیت ہے. اس کے بارے میں آپ کو اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، صغرا کبرا. صغرا کہتے ہیں چھوٹی طہارت، کبرا کہتے ہیں بڑی. تو وضو کو طہارت صغرا کہا جاتا ہے اور غسل کو طہارت کبرا کہا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم جو ہے کل گفتگو کر چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے وضو کے بارے میں ہماری بات ہوئی تھی، اور بتایا گیا تھا کہ ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، اس سے شیطان دور رہتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے قیامت کے دن وضو کے جو اعضاء ہے وہ چمکیں گے. تو حضور علیہ السلام نے بتایا ہے، فرمایا ہے کہ چمکتے ہوئے وضو کے اعضاء سے میں پہچان لوں گا کہ میرا امتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم کل گفتگو کر چکے ہیں. آج جو ہے اور کچھ مزید ہم جاننے کی کوشش کریں گے. یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن کے لیے وضو کرنا فرض ہوتا ہے، بعض کے لیے وضو کرنا واجب ہے، بعض کاموں کے لیے وضو کرنا سنت ہے، اور بعض کاموں کے لیے مستحب ہے. تو کون سے کام کے لیے وضو کرنا فرض ہے، کون سے کام کے لیے واجب ہے، اور کون سے کام کے لیے سنت ہے، یہ آپ کو بتایا جائے گا. تو پہلی چیز بتا رہے ہیں کہ وضو کرنا فرض ہے نماز کے لیے. اب نماز کوئی سی بھی ہو، فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، سنت ہو، نماز جنازہ ہو یا سجدہ تلاوت. سجدہ تلاوت کا سجدہ ہو تب بھی جو ہے خضوع سے رہنا ضروری بتلایا گیا ہے. اور بعض علماء نے سجدہ شکر جو ادا کرتے ہیں، شکرانے کا سجدہ جسے بولتے ہیں، سجدہ شکر، اس کے لیے بھی بعض علماء نے جو ہے وضو کو فرض قرار دیا ہے. تو بہرحال ان تمام چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. وضو جو ہے نماز سر سجدہ تلاوت کیا آتا ہے تو نماز میں کس طرح نماز میں سجدہ تلاوت آ گیا؟ جی اقرا سورہ آ گیا ہے. ہاں تو سجدہ کیسا کرنا؟ اچھا، نماز کے دوران اگر آ جائے تو جی انشاءاللہ میں گفتگو ختم ہونے سے پہلے آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا، چونکہ اپنی گفتگو چل رہی ہے یہ ہم جاری رکھیں گے. جی اور جو ہے وضو کرنا
واجب ہوگا کب؟ طواف کعبے کے طواف کے لیے. تو کعبے کے طواف کے لیے وضو کرنا فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے. اور سنت کب ہے وضو کرنا؟ غسل سے پہلے. جو بھی ہم غسل کر رہے ہیں تو پہلے غسل سے پہلے وضو کر لینا یہ سنت ہے. اس کے بعد جو ہے بعض مستحب چیزیں ہیں، یعنی ان کو اس موقع پر وضو کرنے سے ثواب ملتا ہے. اگر لو بالفرض نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کر لینا ہی بہتر ہے، افضل ہے. تو کون سے کام آپ کو بتا رہے ہیں؟ اذان کہنا ہے تو بغیر وضو کے بھی اذان کہہ سکتے ہیں، لیکن افضل، بہتر، مستحب طریقہ یہی کہ اذان کے لیے وضو کر لینا ہے. اور خطبہ پڑھتے وقت، خطبہ جو ہے عیدین کا خطبہ ہو، خطبہ نکاح ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، بہرحال اس موقع پر باوضو رہنا مستحب ہے. جمعے کا خطبہ بھی ہو رہا ہے، اگر بغیر وضو کی بھی خطبہ پڑھے تو خطبہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے نماز کے لیے تو کمپلسری وضو کرنا ہے. لیکن خطبے کے آداب میں سے کہ باوضو ہونا چاہیے، لیکن فرض نہیں ہے. اور دینی کتابیں پڑھ رہے ہیں یا پکڑ رہے ہیں تو اس موقع پر بھی وضو سے رہنا مستحب ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، مدینہ منورہ میں حاضری دے رہے ہیں تو باوضو ہونا چاہیے. میت کو غسل دینے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. یعنی بعض لوگ یہ جو سمجھتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والا غسل کر لینا چاہیے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ غسل دینے والا صرف وضو کر لیا اتنا ہی کافی بس. تو وضو کرنا اس کے لیے مستحب ہے، غسل کرنا ہی نہیں ہے. جو آدمی کسی میت کو غسل دے تو غسل دینے والا غسال کے لیے غسل کرنا فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے، بلکہ صرف اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. اور جو ہے کوئی آدمی ناپاک ہے، یعنی اس پر غسل ضروری ہے، تو آدمی کھانا پینا چاہتا ہے، کھانا کھانا چاہتا ہے، پانی پینا چاہتا ہے، تو ناپاک آدمی بھی جو ہے کھا پی سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں، لیکن وضو کر لے تو بہتر ہے، مستحب ہے. اسی طرح جو ہے جھوٹ اگر بولے یا غیبت کرے یا کوئی بھی گناہ کا کام کرے تو ایسے کاموں کے بعد بھی جو ہے وضو کرنا ہے. اور لاسٹ میں بتا رہے ہیں کہ ہر نئی نماز کے لیے پہلے سے اگر سے وضو موجود ہو، یعنی اثر پڑے تھے آپ، وضو ہے، لیکن مغرب کے لیے پھر ایک نیا وضو کر لینا مستحب ہے. اب مغرب میں وضو کرے تھے، ہے موجود ہے، پھر بھی عشاء کے لیے پھر نیا وضو کر لینا یہ مستحب ہے. تو ہر نماز کے لیے اگرچہ کہ پہلے سے وضو ہو، باوضو ہی کیوں نہ ہو، نیا وضو کر لینا یہ مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے. تو چند چیزیں آپ کو بتلائی گئی ہے، مزید اس میں تفصیلات بھی ہے، آپ پڑھ لے سکتے ہیں. تو ان چیزوں میں جو ہے وضو کرنا مستحب ہے. اور جو ہے آپ کو اس سے پہلے وضو کے فرائض وغیرہ بتائے گئے تھے، ان کو دوبارہ لوٹایا نہیں جا رہا، اعادہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اہم جو بات ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو پہلی چیز بتا رہے ہیں کہ جب بھی ہم وضو کر رہے ہیں تو جن اعضاء کو وضو میں دھونا فرض ہے اس کے ہر مقام پر پانی پہنچنا چاہیے. اگر انگوٹھی کے نیچے یا کسی اور چیز کے نیچے اگر خشک رہ جائے، بال برابر بھی اگر خشک رہ جائے، نہ بھیگے، تب جو ہے وضو ہی نہیں ہوگا. اس صورت میں وضو ہرگز نہیں ہوگا. تو ہر مقام پر چہرہ دھونا ہے تو چہرے کے ہر مقام پر، ہاتھ دھونا ہے تو انگلیوں میں ہر مقام پر، پیر دھونا ہے تو پیر کی انگلیوں میں ہر جگہ پر پانی پہنچنا چاہیے. اگر پانی نہ پہنچے تو وضو نہیں ہوگا. اور جو ہے یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ کوئی آدمی ایسی بیماری سے متاثر ہے یا ایسا پیشنٹ ہے جس سے جو ہے ہمیشہ وضو کو توڑنے والی کوئی چیز نکلتے رہتی ہے، جیسے پیشاب جاری رہتا ہے یا خون بہتے رہتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسا آدمی جو ہے
جو پیشنٹ ہے وہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر نئی نماز کے لیے ایک نیا وضو کر لینا چاہیے. مثلا عصر میں وضو کرے تھے تو اس وضو سے نماز پڑھ لینا عصر کی. پھر جو ہے عصر سے پہلے کی سنتیں پڑھ لینا ہے. قرآن پڑھنا ہے تو پڑھ لے سکتا ہے. اس کے بعد جب مغرب کا وقت آئے گا تو پھر اور ایک نیا وضو کر لینا ہے. پھر مغرب کی نماز پڑھ لیا نئے وضو سے, جو بھی سنتیں وغیرہ ادا کر لیا. پھر عشاء کا وقت آیا تو پھر اور ایک نیا وضو کر لینا چاہیے. یہ کس کے لیے ہے؟ اس پیشنٹ کے لیے ہے جس کا جو ہے جس کی جسم سے کوئی ایسی چیز نکلتے رہتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کے لیے حکم بتلایا گیا ہے. اس کے بعد اس سے پہلے آپ کو وضو کا طریقہ بیان کیا گیا تھا, اس کو دوبارہ لوٹایا نہیں جا رہا ہے. آپ پھر سن لے سکتے ہیں وہ ویڈیو جو فیس بک پر ہے, یا پھر اس کتاب میں پڑھ لے سکتے ہیں. اور آپ کو وضو کے فرائض کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وضو میں 4 چیزیں دھونا فرض ہے. تمام چہرے کا دھونا, دونوں ہاتھوں جو کہنیوں سمیت دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. یعنی 1 مرتبہ دھونا فرض ہے, 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. یہ چیزیں آپ کو اس سے پہلے بتائی جا چکی ہیں. اور جو ہے یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ انگلی میں اگر یا ہاتھ میں جو ہے چوڑی یا کنگن یا کوئی تنگ چیز ہو تو ان کے نیچے پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے تو ان کو اتارنا یا حرکت دینا فرض ہے. اگر بغیر حرکت دیے کہ ویسے وضو کر لیتے ہیں اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے تب جو ہے وضو ہی نہیں ہوگا. اور مسح کرنے کے بارے میں بتایا گیا کہ سر کا مسح کرنا ضروری ہے. تو مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے, بھیگا ہوا ہونا چاہیے. چاہے پہلے سے وضو کر رہا تھا تو اس کی وجہ سے بھیگ گیا ہو, یا نئے پانی سے لے کر ہاتھ بھگو لیا ہو, بہرحال بھیگا ہوا ہاتھ رہنا ضروری ہے. بعض لوگ جو ہے کسی مرض کی وجہ سے جو ہے پاؤں کے انگوٹے میں چھلے پہنتے یا کچھ تاگا وغیرہ باندھتے ہیں, جس کے نیچے اگر پانی نہیں جا رہا ہے تو ان کو حرکت دینا ضروری ہے تاکہ اس چھلے کے نیچے یا دھاگے کے نیچے پانی پہنچ سکے. اگر ایسا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوگا. یہ چیزیں آپ کو بتائی گئی تھی. اس کے بعد وضو کے مستحبات بتلائے جا رہے ہیں کہ وضو کے دوران کیا چیزیں مستحب ہے. مول صاحب 1 منٹ, اگر ناک میں ناکدانی بھی رہی تو پانی پہنچانا ضروری ہے. دیکھیے چہرے کا جو ظاہری حصہ ہے وہاں پر جو ہے پانی پہنچانا ہے. چہرے کا جو اندرونی حصہ ہے جس میں ناک بھی آتی ہے, تو اگر اس میں کوئی بیماری وغیرہ ہے, جیسے کچھ بتا رہے ہیں آپ, وہ داخل کرنے کی وجہ سے زخم وغیرہ آ گیا ہے تو اوپر سے ہی بھگو لے سکتے ہیں, لیکن اندر پہنچانا ضروری نہیں ہے. لیکن سنتوں میں سے ہے کہ وضو کرنے سے پہلے ناک میں پانی چڑھانا. تو ناک میں پانی چڑھانا فرائض میں نہیں ہے, سنتوں میں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ اگر کسی مرض کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے اگر ناک کے اندرونی حصے پانی پہنچ نہیں پا رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وضو ہو جائے گا. جی. اور جو ہے یہاں پر چند دعائیں بتائی جا رہی ہے کہ ان وضو کرتے وقت ان دعاؤں کو کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اگر کوئی موقع ملے تو اسکرین شاٹ لے کے کر لے سکتے ہیں. میں پوری دعاؤں کو ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں, 1-2 دعاؤں کا انشاءاللہ ترجمہ کر کے آپ کو بتا دوں گا. بتا رہے ہیں کہ کلی کرتے وقت یہ دعا پڑھنا ہے. کون سی دعا ہے؟ اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. تو یہ دعا پڑھنا ہے کب؟ کلی کرتے وقت. اس کا ترجمہ ہے کہ مولا میری مدد فرما قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور تیرا ذکر کرنے کے لیے, تیرا شکر ادا کرنے کے لیے اور اچھے انداز سے تیری عبادت کرنے کے لیے میرا تعاون فرما, میری مدد فرما. اور جو ہے یہ کلی کرتے وقت دعا پڑھنا ہے. اب جو ہے ناک میں پانی لیتے وقت اور ایک دعا پڑھنا ہے. وہ کون سی ہے؟ اللہم ارحنی رائحۃ الجنت
ولا ترحنی رائحۃ النار، ناک سے چونکہ سونگھتے ہیں تو اس کے مناسبت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے جنت کی خوشبو سونگا، دوزخ کی خوشبو نہ سونگا۔ اور جو ہے اسی طرح منہ دھوتے وقت، ہاتھ دھوتے وقت پوری دعائیں ہیں۔ لاسٹ میں جو ہے پیر دھوتے وقت کی دعائیں یہ ہیں، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، کہ مولا میرے قدموں السلام کو علیکم ثابت قدم رکھ۔ جی، حضرت، تو دوزخ کی خوشبو بھی رہتی کیا؟ دوزخ کی بدبو رہتی، جنت کی خوشبو سونگا، دوزخ کی بدبو نہ سونگا، یہ مطلب ہے اس کا۔ جی، اب دیکھیے پیر دھوتے وقت کے لیے ہے کہ اللہم ثبت قدمی، کہ مولا میرے قدموں کو ثابت رکھ، علی الصراط، پل صراط پر ثابت قدم رکھ، یوم تزل الاقدام، اس دن جب کہ قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، یعنی جب پل صراط پر سے چل رہے ہیں تو وہاں پر قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، تو اس موقع پر اس صراط پر، پل صراط پر میرے قدموں کو ثابت رکھ۔ پھر لاسٹ میں اور ایک دعا ہے، اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبورا، کہ مولا میرے گناہوں کو معاف، یعنی قابل معاف اور مغفرت یافتہ بنا دے، اور میری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہوا بنا دے، اور میری تجارت کو ایسا بنا کہ اس سے نقصان نہ ہو، یعنی جو بھی دنیاوی تجارت ہو یا دینی معاملات ہو، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں ہیں، آپ جو ہے اسکرین شاٹ لے کے یاد کر لے کے پڑھ لے بھی سکتے ہیں۔ تو وضو کرنے کے بعد اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور جی مول صاحب اس کو یاد کرے ایگزام میں یہ لکھنا رہیں گا؟ نہیں لکھنا نہیں رہتا، یہ اتنے تفصیل سے نہیں پوچھتے ہیں، لیکن اپنے روزمرہ کے معمولات میں اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو اچھی دعائیں ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب کون سی دعا قبول کر لے، تو دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ جی صحیح، جی انشاءاللہ۔ یہاں پر چند چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ وضو میں یہ چیزیں کرنا مکروہ ہے، ڈس لائک ہے، ناپسندیدہ ہے۔ کہ زیادہ پانی خرچ کرنا یا ضرورت سے کم خرچ کرنا، دو بھی مکروہ ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے۔ اور جو ہے بغیر کسی ریزن کے جو ہے وضو کے دوران بات کر رہے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور 3 بار سے زیادہ دھو رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، 3 مرتبہ دھونے کے بجائے زیادہ دھو رہے ہیں، 4 مرتبہ دھو رہے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ ہاتھ دھو رہے ہیں 3 سے زیادہ 4-5 مرتبہ دھو رہے ہیں، مکروہ ہے۔ اور مسح ایک ہی بار کرنا ہے، اگر کوئی 3 مرتبہ مسح کر رہے ہیں تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اور جو ہے وضو کر لینے کے بعد پانی جو ہے جھڑکنا، وضو کرنے کے بعد ہاتھوں کا پانی، چہرے کا پانی، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے مسجد میں وضو کر لیتے ہیں اور مسجد میں چلتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہوئے پورا پانی چہرے سے کھینچ کر، ہاتھوں سے کھینچ کر زمین مسجد کے فرش پر جو ہے گراتے ہیں، تو یہ عمل نہایت ہی مکروہ ہے، نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اور کسی گندگی مقام پر کرنا ہے۔ مول صاحب آپ کی اب آواز جو سمجھ ہے میں نہیں آئی سر، بالکل آواز نہیں آئی سر، بریک ہو رہی، مول صاحب ایسا آپ کی آواز۔ اچھی بات ہے، 1 منٹ۔ جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی سر آ رہی ہے۔ جی 1 منٹ، کیوں آواز ہی بریک ہو رہی میرے؟ اور کروں برابر آ رہی مل صاحب آواز؟ سر آ رہی ہے آواز سب کو نار ہے جی، آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سر۔ ہیلو، برابر ہے؟ ٹھیک ہے، آ رہی مول صاحب، ٹھیک آ ہے، رہی۔ ٹھیک۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، ایک اہم اعلان کرنا ہے۔ جامعہ نظامیہ کا جو ہے نوٹیفیکیشن، ایگزام کا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے، اعلان آ چکا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو جو ہے امتحان دینا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہے کہ اہل خدمت شریعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں
اس کا جو ہے جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں امتحان لکھنا ہے. تو امتحان کی ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور جو ہے اور ایک حضرت آخری جی مطلب یہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے 6 کورس والا جی 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 اس کی مطلب صفحوں کی تعداد کتنی ہے, کہاں سے کتنے صفحے ہیں اب اس کا دیکھیے شروع سے؟ اس کا پورا نہیں دینا ہے. اس کے جو 6 پارٹ ہے ان میں سے ایک پارٹ کا دینا رہتا. جو فرسٹ پارٹ ہے جی وہ تو کمپلسری رہتا. اس کے علاوہ سیکنڈ پارٹ ہے, تھرڈ پارٹ ہے. میں یہاں پر شروع میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یہاں پر آپ اسکرین پر جی دیکھیے. یہاں جی پر وہ پرسنل نمبر پہ سب کے پرسنل نمبر پہ وہ بھیج دیے تو اس کے حساب سے ہم مطالعہ بھی کر سکتے ہیں حضرت. اب دیکھیے حصے دوم ہے. اگر کوئی حصے دوم اچھا پرفیکٹ ہو گئے ہیں تو معطا کا ایگزام دے سکتے ہیں. اگر حصے سوم میں کوئی اچھی گرفت حاصل کر لیے ہیں تو حصے سوم پڑھ کر جو ہے مؤذنی کا ایگزام دے سکتے ہیں. مؤذن. پھر حصے چہارم کے ذریعے سے امامت کا ایگزام دے سکتے ہیں. اور حصے پنجم میں خطابت کا ایگزام. اور حصے ششم میں جو ہے یہ قضاءت کا امتحان ہوتا ہے. تو ان میں سے آپ جو ہے کوئی ایک امتحان دینا ہے, یا تو امامت کا. اچھا پریکٹیکل ہوتا ہے اس میں, نہیں صرف جی, وہ لکھنا ضروری ہے؟ ایک اورل ایگزام ہوتا ہے اس کا, اور ایک جو ہے ریٹن میں ہوتا ہے, لکھنا رہتا ہے. اچھا فرسٹ پارٹ جو عقائد کا ہے وہ تو سب کے لیے کمپلسری ضروری ہے. سب کے لیے ہے, اللہ کے لیے, موزنی, امامت, خطابت, نائب قضا, سب کے لیے مول عقائد صاحب کی. اگر جی دوسرے گاؤں میں ہے تو بھی آ کے لکھنا ضروری ہے. نہیں, اگر کوئی جی ایمرجنسی ہے, نہیں آ سکتے ہیں, مجبوری ہے, تو الگ بات ہے. لیکن جو ہے اصل میں جو ہے نہ بھی فائدہ حاصل کرنا ہے, نہ کوئی پوسٹ یا عہدہ حاصل کرنا ہے. بلکہ اہم یہ ہے کہ جو جامعہ نظامیہ ہے مول صاحب آپ کی حیدرآباد بریک دکن. ہو رہی ہے آواز. جی جی آواز بریک ہو رہی ہے. جی مول صاحب. ہاں, میں یہ بتا رہا تھا کہ جامعہ نظامیہ جو ہے حضور صلی اللہ جو اس کے فاؤنڈر ہیں, بانی ہیں, جن کا سب نام بہت امام. ڈسٹربنس ہے سر, بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا سر. ایک منٹ. جی شاید اب آواز آ رہی ہوگی. اب آ رہی ہے آواز. جی آ رہی ہے جی سر پلیز. ہاں, جو اس کے فاؤنڈر ہے, جو بانی ہیں, وہ جو ہے مدینہ منورہ رہنے کے لیے چلے گئے تھے. انہوں حیدرآباد دکن کے ہی تھے, اور جو ہے ارادہ یہ ہوا کہ اب باقی جتنی بھی زندگی ہے وہ مدینے میں گزاریں گے. جانے کے 2-3 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خان میں تشریف لائے اور فرمائے کہ تم حیدرآباد دکن واپس چلے جاؤ, جا کر وہاں پر دینی تعلیم عام کرو, اسلام کے علوم کو پھیلاؤ. تو جب حضور کا حکم ہوا خواب کے ذریعے تو بیدار ہوئے. جو اس وقت کے وہاں پر علماء, مشائخ, بڑے بڑے بزرگان دین تھے, ان سے ملاقات کیے اور ایک خواب بیان کرے. تو سب لوگ یہی مشورہ دیے کہ فوراً حیدرآباد واپس ہونا چاہیے, دینی تعلیم کے لیے جو ہے محنت کرنا ہے. تو وہ حضور کے حکم میں حیدرآباد واپس آ گئے. پھر یہاں پر آ کر جو ہے بہت سارے کام کیے. اس میں سے کیا ہے جامعہ نظامیہ ہے, اس کو بنیاد رکھے, جو تقریباً 150 سال سے مسلسل اپنے دینی تعلیم فراہم کر رہا ہے. اور دائرۃ المعارف ہے, آپ جانتے ہوں گے. اور اس طرح سینکڑوں مدارس ہے حیدرآباد اور اس کے اطراف اکناف دکن کے علاقے میں جو انہوں نے قائم کیے, اور یہاں کے بادشاہوں کی تعلیم کا انتظام کیے. بہرحال بہت سارے خدمات انجام دیے. تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر یہ مدرسہ قائم ہوا ہے, تو یہاں پر کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ایک اعزاز کی بات ہے, فخر کی بات ہے کہ ہم وہ مدرسے سے ایگزام لکھے ہیں, امتحان لکھے ہیں, جس کو جو حضور کے اشارے کی بنیاد پہ قائم ہوا. اس کے بعد جو ہے جب وہ مدرسہ قائم کیے تھے, اور اس کا فرسٹ سالانہ جلسہ تھا جس میں فرسٹ بیچ کو سرٹیفکیٹ دی جا رہی تھی, تو اس رات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو منتظم تھے, جو سرٹیفکیٹ تیار کرنے والے تھے, ان کے خان میں تشریف لائے اور یہ فرمائے کہ لاؤ سرٹیفکیٹ کو, میں اس پر دستخط کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں کے سرٹیفکیٹ کے بارے میں جو ہے بہت ہی برکت کی باتیں ہیں. اس تو وجہ مول سے صاحب جی وہ دستخط والا سرٹیفکیٹ
किसी को मिला फिर या नहीं? अब देखिए ख्वाब ये ख्वाब की बात है। ख्वाब में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाकर ये फरमाए हैं, ज़ाहिरी की नहीं है, ख्वाब की बात है। तो ये जो लेकिन बाज इस तरह से उसमें जी होता ना मतलब कि ख्वाब में तशरीफ लाई, लेकिन बाद में कुछ जैसा कि बहुत जने बोलते हैं कि हमारे हाँ, को जुल्फ दिए, तो बिल्कुल, उसमें बाद बिल्कुल। में जब बेदार होके देखे तो वाकई में वो मौजूद रहता, तो इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछा। हाँ, बिल्कुल, सही बात है वो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बेदार होने के बावजूद बात भी वैसी ही रहे। क्योंकि अहादीस वगैरह में ने बताया गया कि जो ख्वाब में होगा बेदार होने के बाद भी वैसे ही रहेगा, ये कंपल्सरी ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली यानी जामिया निजामिया के सर्टिफिकेट को आप रस्म की सनद है, ऐसा हाँ। है वो। जी, जी। तो ये एज़ाज़ की बात है, इस वजह से आप देखेंगे अरब से बड़े-बड़े उलमा आते हैं, बेशुमार। आप यहाँ के पीएचडी स्कॉलर आते हैं अरब से, बड़े-बड़े उलमा होते काबिल होते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर एक एज़ाज़ की बात है, तो वो लोग यहाँ पर आकर यहाँ का इम्तिहान लिखते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो लिख कर कामयाब होकर सर्टिफ़िकेट हासिल करते हैं। तो एक एज़ाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है और एक सनद निहायत ही समझिए बहुत इज़्ज़त की बात है। इस वजह से जो है आपके लिए एक अच्छा मौका मिल गया कि कुछ तैयारी भी हो जा रही है और इसी के बहाने जामिया निज़ामिया से एक निस्बत भी हासिल हो जाती है कि हमको भी जो है उस इदारे से पढ़ने का, इम्तिहान लिखने का शर्फ हासिल हुआ, जो हुजूर के इशारे पे कायम हुआ, जिसके फर्स्ट बियात पे हुजूर अलैहिस्सलाम ख़ाम में जो है दस्तखत फरमाए हैं। तो इस वजह से जो है चूँकि मैं तो जानता हूँ, आपका कोई इरादा नहीं हुआ कि इसके ज़रिए से कोई पोस्ट हासिल करना है, बड़ी डिग्रियाँ इसके ज़रिए से कोई जो है नौकरी देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको जो दीनी तालीम हासिल करना है, मालूमात हासिल करना है। तो उसी सिलसिले में जो ये एज़ाज़ की बात है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप ज़रूर जो है इसमें कोशिश करें और जो भी एग्ज़ाम हो सकता है, आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि खैर जितनी सर पूरी जी, किताब है बहुत प्यारी बात बताया आप। पूरा नहीं लिखना है, एक-एक पार्ट लिखना है। जी? अच्छा, तो पहला पार्ट कब लिखना आवाज़ है आपकी मैं मतलब? नहीं सुन पा नहीं, फर्स्ट पार्ट तो सबके लिए कंपल्सरी है। जी, जो कब सेकंड लिखना है पार्ट मतलब? अच्छा मैं डेट बता देता हूँ कि उसकी डेट जो आई है फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख जो है 21 फरवरी है, 21 फरवरी, ठीक है? और जो है एग्ज़ाम कब होंगे? 13 मार्च को होने वाले हैं, 13 मार्च, हफ्ते के दिन। आप नोट कर फीस कितनी लीजिए। है मतलब? मैं फीस बताता हूँ अभी, ज़्यादा नहीं है फीस। अगर जो है 1 मिनट ना अगर कोई जो है तजवीद का इम्तिहान देना चाह रहे हैं, तो 120 रुपए फीस है। और कोई मुअद्दिनी या मुल्ला का एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो है 150 रुपए है। इमामत के लिए 250 रुपए है, खिताबत के लिए भी 250 रुपए है और नायब क़ज़ात के लिए 500 रुपये है। तो इस तरह बहुत कम फीस है और एक दिन इम्तिहान हो जाता है। आप एक दिन हफ्ते के दिन कब 13 मार्च को अगर आ गए हैं तो एग्ज़ाम हो जाएगा उस दिन। तो फीस भरने की लास्ट डेट कब है? 21 फरवरी। आप नोट कर लीजिए तमाम बातें। आप जैसे भी सहूलत है कोई एक एग्ज़ाम लिख सकते हैं आप। जी। मौलवी साहब, हम लोग को अगर पूरा लिखना है मतलब हिस्सा सुवम तक, तो हिस्सा सुवम या हिस्सा चारुम तक, तो मतलब अब कैसा एक नहीं, महीने कोई में एक मतलब एग्ज़ाम में कैसा शरीक हो पढ़ेंगे? सकते हैं। देखिए, पूरे एग्ज़ाम हिस्से सुवम, चारुम, पंजुम सबका एग्ज़ाम एक ही दिन होता है। तो एक पर्सन जो है एक में शरीक होगा ना, सुवम का सर भी तो उसी दिन बारी होगा। बारी लिख सकते ना सर, टाइम दे के बारी बारी से। नहीं लिख सकते। उसी दिन तो नहीं लिख सकते, आइंदा साल लिख सकते हैं आप। हाँ हाँ, तो साल साल होते तो हाँ, एक साल से लिख सकते हैं आप। ये अच्छा साल अच्छा। हिस्से चारुम का लिख लिए इमामत का, फिर आइंदा साल जो है हिस्से पंजुम खिताबत का लिख लिए, फिर बाद में जो है क़ज़ात का लिख लिए, ऐसा लिख ले सर। इसकी क्लासेस जी। में एक बार नहीं होता है। ये इतनी आपकी बुक में आवाज़ से हो जाएगा या जी, ये आपकी जो आवाज़ साल जी सर, जी, ये जो ये साल बुक तो साल मौलवी होने साहब 4 महीने में खत्म हो जाती होने है, तो वाला फिर है, एक्सक्यूज मी प्लीज, साल होने वाला है बताए ना सर आप, तो उसके लिए एक सेट जी, जी। बुक्स का अलग रहेगा या यही टॉपिक में से हमको पढ़ना रहेगा? तो इसी इसके टॉपिक लिए से सेट पढ़ना रहता। बुक अलग नहीं है सर, यही अहले खिदमत शरीयत हाँ, हाँ, यही रहेगा। सर। और एक डाउट है कि अकायद का एग्जाम मस्ट है,
हाँ, तो हर ये पेपर के लिए। जी जी, तो उसके साथ कोई और एक हिस्सा हम सेलेक्ट कर लेना सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एज अ लेडी निकाह तलाक खुला ले सकती हूँ सर, या आप जितने पढ़े बिल्कुल, उसमें से? बिल्कुल ले सकते, बिल्कुल ले सकते। जज़ाकल्लाह खैरन सर। मुंशी साहब ये सर किताब फीस कहाँ के लिए मिलेंगी? जामिया निजामिया जाना पड़ेगा सर? हाँ, जामिया निज़ामिया आना पड़ेगा। 21 फरवरी से पहले आना है आपको। टाइम सर? टाइम देखिए सुबह 10 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 तक। सर ये इसका ऑफिस अलग है या काउंटर पे बोल देंगे सर? वहाँ पर आते हैं कि आपको पूछते कि मालूम हो जाएगा। जी जज़ाकल्लाह खैरन सर। सर मुंशी साहब इसकी जी, बुक कहाँ जी, मिलेंगी? सर सर ये खारी का एग्जाम हैदराबाद जो में रहता अगर है आप हैदराबाद में रहते हैं? जी जी मुंशी साहब, आ रहे थे? हैदराबाद में याकूतपुरा मुंशी साहब। अरे तुम याकुतपुर में, तुमको नहीं मालूम? अरे दक्कन मुंशी ट्रेडर्स साहब, में मिल जाती, अच्छा दक्कन ट्रेडर्स में मिलती, चौक में मिल जाती। नहीं, वैसे तो मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, मैं फिर भी हाँ, इसके लिए पूछा मैं आपसे। दक्कन ट्रेडर्स मिल जाती, या फिर जामिया निज़ामिया कुछ आ गए तो यहाँ भी मिल जाती है। ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है सर, हमारे घर पे ऑलरेडी 2 रखे हुए हैं। डैडी हमारे वालिद साहब हमारे ला लिए थे 2, अच्छा, माशाल्लाह। पहले चलिए ही ला अपन लिए थे। हाँ, आगे पढ़ लेते हैं कुछ। हजरत और एक बात थी, जो दूसरे शहरों से है, दूसरे इलाकों से हैं, अब उनके लिए कैसा, क्या वहाँ पे 21 तारीख से पहले आके भरना जरूरी है क्या? बहरहाल किसी एक दिन आ जाना चाहिए, जिंदगी भर मसरूफियात तो रहती है। सर गूगल पे होगा ना सर, गूगल पे या पेटीएम ऑनलाइन पे? ऑनलाइन पे नहीं है शायद, जहाँ तक मेरे को मालूम है। नहीं, वो ऑनलाइन फॉर्म का भी कुछ ये होता होगा ना? नहीं, ऑनलाइन फॉर्म का नहीं शायद है नहीं। मुल साहब, ऑनलाइन फॉर्म का नहीं है मुल साहब। जी जी, चलिए एक दिन निकालिए, वैसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इतनी अहम चीज है तो हम इतना तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ यहाँ पर चंद चीजें बता रहे हैं। सर 1 मिनट, फ्राइडे हॉलीडे रहेगी सर जामिया निजामिया को? जियो जियो। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि वजू को तोड़ने वाली चीजें, यानी जिन चीजों से वजू टूट जाता है वो चीजें बयान कर रहे हैं। पहली चीज तो है तहरत खाने से फारिग हुए हैं तो उससे तो वजू टूट जाता है। उसके बाद जो है जिस्म से खून या पीप निकल कर बह गया, यानी निकल कर अपनी जगह ठहरा तो नहीं टूटेगा, और इतना निकला कि खुद ब खुद बह पा रहा है, खून निकला या पीप निकला, तो इससे वजू टूट जाएगा। जैसे अब कांटा चुभ गया समझे, या कोई सलाख या कोई भी भैल चुभ गई, अगर खून नहीं निकला तो वजू नहीं टूटेगा। लेकिन खून निकला है और निकल कर थोड़ा निकल के वहीं ठहर कर रुक गया तो नहीं टूटेगा, निकल के बहरा तो टूट जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो उसके बाद देखिए कै से भी वजू टूटता है, लेकिन जो है कै में पहली चीज क्या है कि मुंह भर कै होना चाहिए। मुंह भर कै किसे कहते हैं? इतनी कि आप कोई इंसान मुंह में डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। हाँ, मुंह भर कै का मतलब ये है कि हम मुंह में कै जमा हो जाए तो उसे रोक नहीं पा रहे हैं, इतनी भर गई है मुंह में, जो है कै जमा हो गई है, तो इसे कहते हैं मुंह भर कै। अगर इतनी कै हो जा रही है तब जो है इससे वजू टूट जाता है। और जो है नाक के जरिए से या थूक से या नाक की गंदगी के साथ खून निकला और खून ज्यादा है और गंदगी कम है, तब भी जो है वजू टूट जाएगा। और सोने की वजह से भी वजू टूटता है। सोने का मतलब ये है कि किसी चीज को ऐसा सहारा देकर सो रहे हैं, अगर वो चीज हटा दी जाए तो गिर जाएंगे। चित सो रहे हैं या पट सो रहे हैं तब तो वजू टूट जाएगा, लेकिन जो है बैठे हुए सो रहे हैं या ठहर कर सो रहे हैं और इस कदर सहारा देकर सो रहे हैं कि वो सहारे की चीज अगर हटा दी जाए तो गिर जाएंगे, तो वजू टूटेगा। अगर बगैर सहारे के सो रहे हैं, जैसे नमाज पढ़ रहे थे तरावी में, बगैर सहारे के इमाम साहब शबीने में बहुत तवील पढ़ रहे हैं, तो बहरहाल सुनते हुए पीछे सो गए, ठहरे ठहरे सो रहे हैं,
تو इससे वजू नहीं टूटता। या सजदे में बैठे बगैर सहारे के बैठ गए तो इससे भी वजू नहीं टूटता। लेकिन सजदे में या फिर जो है कायदे में या ठहर कर किसी चीज को सहारा दे दिए, दीवार को टेका दे दिए या बाजू वाले को साहब को टेका दे दिए, अब सोने लग गए, अब वो बाजू वाले साहब को हटा दिए तो गिर जाते, तब वजू टूट जाएगा। बगैर सहारे के सो रहे हैं तो नहीं टूटेगा। पहली चीज तो चित या पट सोने से वजू टूट जाता है। चित या पट नहीं सो रहे हैं, बैठे हुए या ठहरे हुए हैं, सहारे से सो रहे हैं, तब वजू टूट जाएगा। अगर बगैर सहारे के सो रहे हैं तो वजू नहीं टूटेगा। और इसी तरह बेहोश हो जाने से भी वजू टूट जाता है। और नशीली चीजें इस्तेमाल करने से, शराब पीना या किसी और नशीली चीजें यूज करने से कि जिससे इंसान पर नशा तारी हो जाता है, इससे भी वजू टूट जाता है। और एक बात यह है कि अगर कोई आदमी नमाज में ऐसा हंसा कि बाजू अफराद जो ठहरे हुए उसकी हंसी को सुन लिए, यानी इस कदर बुलंद आवाज से हंसा, इसको उर्दू में कहका कहते हैं, तो इससे जो है इससे भी वजू टूट जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फर्ज नमाज में जो 5 वक्त नमाजें हैं या सुन्नत हो, बहरहाल इस कदर कोई आदमी हंसा कि जो बाजू लोग ठहरे हुए हैं हमारी हंसी को सुन लिए, सुनना जरूरी नहीं है लेकिन उस कदर आवाज के उन तक पहुंच पा रही है, ऐसी हंसी है जिसको इसको जो है कहका कहते हैं। तो ऐसी हंसी से जो है वजू टूट जाता है। यहाँ पर थोड़ी तफसील बता दूं। एक हंसी होती एक चीज होती है कि मुस्कुराना जिसे कहते हैं, उसमें आवाज नहीं होती है, सिर्फ चेहरे की हरकत में थोड़ी तब्दीली आती है, उसको तबस्सुम उर्दू में जो है, अरबी में अगर हम कहेंगे तबस्सुम कहते हैं। तो तबस्सुम में क्या होता है कुछ आवाज नहीं निकलती है, सिर्फ चेहरे और होठों में एक हरकत पैदा होती है मुस्कुराहट की तरह, तो इससे वजू नहीं टूटता है, नमाज भी नहीं टूटती है। दूसरी चीज है ज़िहिक कहते हैं, अरबी में ज़ाद हा काफ ज़िहिक। इसका मतलब ये होता है कि हंसना, और इस तरह हंसना कि अपनी आवाज अपने को सुनाई दे, अपनी हंसी की आवाज अपने को सुनाई दे रही है, ज्यादा बड़ी आवाज नहीं है, तो इससे सिर्फ नमाज टूटती है। तीसरी चीज ये है कहका। तो कहका में क्या होता है, इस कदर बुलंद आवाज से हंसी होती है कि अपने से बढ़कर आगे बाजू वाले सामने वालों को आवाज सुनाई दे रही है, तो इसे कहका कहते हैं। तो इससे नमाज भी चले जाएगी, वजू भी चले जाएगा। तो 3 चीजें यहाँ पर फर्क है। एक है तबस्सुम जिसमें आवाज ही नहीं है, चेहरे की जो नक्श है तब्दीली आ जाती है सिर्फ उसमें, इससे कुछ भी नहीं होता, नमाज भी नहीं टूटती, ना वजू टूटता है। दूसरी चीज है ज़हिक, जिसमें जो है हंसी आती है लेकिन अपनी आवाज सिर्फ अपने को सुनाई देती है, तो इससे सिर्फ अपनी नमाज टूट जाएगी, वजू नहीं टूटेगा। और जो है एक है कहका, जिसमें इस कदर आवाज होती है कि बाजू वाले साहब सुन लेते हैं, यानी उस कदर आवाज तक पहुंच पा रही है, तब जो है वजू भी टूट जाएगा, नमाज भी टूट जाएगी। तो यहाँ पर जो है चंद चीजें आपको वजू के बारे में कि किन चीजों से वजू टूटता है, यह चीजें आपको बतलाई गई थी। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर नमाज हम चाहे नफिल हो, फर्ज हो, या जुमे की नमाज हो, या ईद की नमाज हो, या जनाजे की नमाज हो, बगैर वजू के पढ़ रहे हैं तो ऐसी नमाज, ऐसा अमल हराम करार दिया जाएगा। या कुरान शरीफ को बगैर गिलाफ के छी रहे हैं तो ऐसा अमल बगैर वजू के कर रहे हैं, तब जो है हराम होगा। और जो है खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं बगैर वजू के तो मकरूह है, तहरीमी होगा। अलबत्ता जो है कुरान शरीफ जुज़दान के अंदर है, ये किसी कपड़े में महफूज है तो कपड़े के ऊपर से हाथ लगा रहे हैं, तब जो है लगा सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, गुनाह भी नहीं होगा। और बगैर वजू के
قرآن شریف پڑھنا چاہ رہے ہیں یا پڑھانا چاہ رہے ہیں یعنی زبانی پڑھانا چاہ رہے ہیں، ہاتھ لگائے بغیر زبانی پڑھا رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، بالکل پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست بات ہے۔ تو بہرحال چند باتیں آج سمجھنے کی کوشش کی ہے، پھر انشاءاللہ تعالی کل غسل کے حوالے سے چند اہم باتیں جاننے کی کوشش کریں گے، پھر اسی طرح آگے ہم بڑھتے ہوئے حصے سوم بھی اللہ تعالیٰ جلدی کمپلیٹ کر لیں گے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب ایک بات پوچھنا تھا آپ سے۔ جی ہاں بالکل، بہرحال ہم کینڈیڈیٹ ہی آ کے، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے۔ نہیں، کینڈیڈیٹ ہی آ کر کے جو ہے فیس کو پے کرنا ہے یا کوئی اور آ کر کے بھی ان کے نام؟ کوئی بھی فی پے کر سکتے ہیں، کوئی بھی تصویر فوٹو جو ہے لا لیے اور کچھ آدھار کارڈ کا زیراکس وغیرہ لا لیے ہیں، تب بھی جو ہے بھر سکتے، کوئی بھی آ کے بھر سکتے، یعنی کوئی دوست ہے یا کوئی اور ہے، بھائی ہے، تو ان کو بھیج کر آپ فیس پے کرانا چاہ رہے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ سر یہ بانی جامعہ جامعہ نظامیہ کا نام کیا بولے سر؟ جی جو مدینہ منورہ میں رہے تھے، بانی جامعہ نظامیہ کے نام؟ ان کا نام ہے انوار اللہ فاروقی، شیخ الاسلام۔ ان کے وہی مدینہ منورہ سیٹل ہو گئے تھے سر؟ ہاں، دونوں حیدرآباد دکن کے ہی تھے لیکن مدینے میں رہنے کی نیت سے چلے گئے تھے۔ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے۔ سر یہ جامعہ نظامیہ حسینی عالم شبلی گنج یہی ہے سر، یہیں پر آنا ہے فیس پے کرنے کے لیے؟ جی وہیں پر آنا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی پھر انشاءاللہ کل ملیں گے، آج یہیں پر بات ختم ہوتی ہے، اور کوئی پوچھنا چاہے تو کچھ پوچھ لے سکتے۔ سر وہ سجدے کے لیے جی نماز کے سجدہ سر ایک ہی پیپر میں ایک عقائد رہے گا، سیم پیپر میں وہی کوئی بھی ایک پارٹ رہے گا سر؟ جی جو عقائد کا ہر اس میں رہے گا، اس آگے میں سے ایک چن لینا ہے کوئی ایک۔ سر سجدہ تلاوت نماز میں کیسے؟ سجدہ، ہاں کچھ آپ فرمائے تھے سجدہ تلاوت؟ جی نماز میں کس طرح ادا کرنا؟ ہاں سجدہ تلاوت جو ہے نماز کے دوران پڑھ لیے ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر اب سورہ علق کی آخری آیت پڑھ لی ہے، تو آیت پڑھتے ہی جو ہے فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھ لینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جانا ہے، اٹھ کر جو آگے سورہ ہے انا انزلناہ وہ پڑھ لے کے پھر اپنے نماز کمپلیٹ کر لینا ہے۔ بس اسی آیت پہ جا کر رک جانا ہے، سیدھا اللہ اکبر سجدے میں جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جانا ہے، بس اتنا ہی آسان طریقہ۔ جی سر ایک سوال، اگر ہم کبھی مطلب سورت پڑھتے جس میں سجدہ آتا ہے تو ہم جب ہی سجدہ کرنا چاہیے یا پھر رک کے بھی کر سکتے؟ جیسے کہ کوئی ایسا ٹائم رہتا جیسے فجر کا ہم تلاوت کر لے تب ہم سجدہ نہیں کر سکتے نا؟ بالکل صحیح بات ہے، تو اشراق بعد میں بھی کر چاشت سکتے ہیں، صاحب مکروہ وقت کون سے ہے سجدہ کرنے کے؟ بعد میں بھی جو ہے سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ عموماً کیا ہوتا ہے اگر کوئی اچھا وقت ہے تو اسی ٹائم پہ کر لینا چاہیے، چونکہ اپن بعد میں کرنے سے وہ بھول ہی جاتے ہیں، تو بہتر یہی کہ اگر وقت اچھا ہے تو اسی ٹائم پہ کر لینا چاہیے، اگر نہیں ہے تو بعد میں بھی کر لے سکتے ہیں۔ ہاں اکثر ہم قرآن کی تلاوت مارننگ کرتے ہیں جیسے فجر وغیرہ، تو اس میں آتا ہے نا، تو اس میں اشراق کی نماز چاش وغیرہ ہوتا ہے تب ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم بھول بھی گئے تو جب یاد آئے تب کر لے سکتے نا سر؟ ہاں بالکل کر لے سکتے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جو مکروہ اوقات ہے وہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت جب ختم ہو جاتا، اپنی نماز محلے کی مسجد کی نماز نہیں، اس کے ٹائم تھوڑا الگ ہوتا ختم ہونے کا، محلے کی مسجد میں نماز ہونے کے 10-15 منٹ بعد ختم ہوتا سمجھیے، عموماً محلے کی مسجد میں جو ہے 10-15 منٹ پہلے ختم کر دیتے نماز، تو وہ 10-15 منٹ بعد آپ ٹائم دیکھ لینا رہتا ہے، اس سے 22 منٹ بعد تک جو ہے مکروہ وقت رہتا، 22 منٹ کے بعد پڑھ لے سکتے ہیں، اس بھی اشراق کی نماز جو بھی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ لے سکتے ہیں، تو 22 منٹ مکروہ وقت رہتا۔ پھر دوپہر میں ظہر کا وقت جب شروع ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے 22 منٹ 20-22 منٹ اس سے پہلے، اب سمجھیے 12:20 یا 30 منٹ پر ظہر کا وقت شروع ہو رہا،
تو اس سے پہلے جو 22 منٹ ہے وہ مکروہ وقت ہے. اور جو ہے عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد مغرب کے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ مکروہ وقت ہے. جی نماز پڑھ لی سمجھو آپ, تو اس کے بعد مکروہ شروع ہوگا آپ کا. مغرب تک مکروہ وقت ہی رہتا. جی السلام علیکم سر. سر ایک ڈاؤٹ تھا سر, آپ ہے؟ جی فرمائیے. جی سر, پارٹ 2 کے 20 میں سے جوائن کری تھی سر میں یہ کورس. تو ابھی آپ ایگزام کے بارے میں بول رہے تھے نا, تو وہ ایکچوئل جو بگننگ سے جو کلاس مطلب آپ لیے اس کی بک جامعہ نظامیہ میں مل جائیں گی, اس کا نام کیا ہے سر؟ یہ جو بک ہے ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اہل خدمات شرعیہ. اوکے. یہ جو ہے کہیں سے بھی مل سکتی ہے, دکن ٹائیڈس سے بھی مل سکتی ہے, آپ کو چوک سے بھی یا جامعہ نظامیہ سے مل سکتی ہے, آپ لے سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو فرسٹ بگننگ کے ویڈیو ہے وہ فیس بک پہ ہے موجود. فیس بک پہ کبھی موقع ملا تو سن لے سکتے ہیں. کلیت الدراسات العربیہ والاسلامیہ, اگر آپ یہ لکھیے کلیت الدراسات العربیہ والاسلامیہ, عربی میں لکھنا. اچھا. تو اس سے جو ہے آپ کو تمام ویڈیو مل جائیں گے, یا پھر جو آپ کو جو نمبر دیا گیا کالج کا وہ نمبر بھی جو ہے آپ میسج کرے تو آپ کو ویڈیو مل جاتا ہے. تو مول صاحب اب جو ایگزام ہوئیں گا پہلے اورل ہوئیں گا بعد میں ریٹرن ہوئیں گا, اسی دن ہی ہوئیں گا دونوں بھی؟ ہاں آپ اسی دن آ جائیے انشاءاللہ. اورل بھی ہوتا ریٹرن بھی ہوتا, انشاءاللہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سر یہ خیخہ لگانے سے جو وضو ٹوٹتا ہے نماز کی حالت میں یا پھر خالی وقت وضو باوضو ہے اور خیخہ لگائیں تو بھی وضو ٹوٹتا ہے؟ صرف نماز کی بات چل رہی ہے. نماز کے دوران خیخہ لگانے سے ٹوٹے گا. نماز کے بہر آپ کتنے بھی خیخہ لگائیے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا. وائوا جو ہوگا وہ تجوید میں بھی ہوگا اور یہ بک میں سے بھی ہوگا سر؟ ہاں اس میں دو میں بھی ہوگا. سر قاری کا جی قاری آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. قاری سر قاری خاری بول رہے ہیں, خاری. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں قاری کسے کہتے ہیں؟ یہ کبھی ایگزام قرأت کی ہوتا ہے تجوید کیا؟ وغیرہ سر, ایگزام رہتا نا سر اس کا بھی؟ ہاں تجوید کا ایگزام رہتا ہے. جی سیم ڈیٹ جو ہے سیم ہے 21 فروری سے پہلے. اپن اب تجوید کا بھی دے رہے اور نصاب خدمات شریعہ میں سے عقائد کا بھی دے رہے, تو قرأت کا لکھ سکتے سر, لیکن ایگزام وائوا رہتا شاید سر. ہاں قرأت کا جو ہے تھوڑا ایک دن بعد رہتا, تو قرأت کا بھی لکھ سکتے ہیں, اہل خدمت شریعہ کے بھی لکھ سکتے ہیں, دو بھی ایگزام لکھ سکتے ہیں آپ. قرأت کا سپریٹ ایک الگ دن رہتا. سر قرأت کی پریکٹس ایسے کلاس نہیں ہوئی نا سر؟ نہیں, قرأت بولتے اس کے جو قرآن پڑھنے کے جو قواعد ہے, گرامر ہے, وہی پوچھی جاتی ہے آپ کو. تجوید سر؟ ہاں تجوید کا. اچھا نیکسٹ ڈے رہے گا وہ؟ جی تو نیکسٹ ڈے الگ سپریٹ رہتا وہ. اگر کوئی جوائن ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے اس میں. سر اب یہ جو ٹائپس رہتے سر, جیسا ابتدائی حلق میں سے جو مخارج نکلتے, جو حروف نکلتے وہ رہتے, انتہائی حلق رہتا, جی وہ سب پوچھتے سر پھر؟ نہیں اہم خیرے یاد کر لینا, چند اہم چیزیں پوچھتے. اہم خیرے یعنی سر نورانی قاعدہ کافی ہے یا اس کے علاوہ جو بھی یاد کر لیا اب تو کافی ہے. نورانی قاعدے میں سے؟ ہاں بالکل بس. سر اب قرأت کا ایسا قرأت بول کے نہیں ہوتا, خالی تجوید بول کے ہوتا. ہاں تجوید بولتے. اوکے ٹھیک ہے, خدا حافظ. جزاک اللہ خیر.